دوستو آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے مسلم دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایسا ملک کہ جہاں کے بہادروں کی داستانیں سنیں تو آج بھی انسان کی روح کو ہلا دیتی ہیں، اور ایک ایسا مسلم ملک جس کا ایک ایسا مقدس شہر ہے جس کی فتح کی خوشخبری خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی تھی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ترکی کی۔ وزٹ نامہ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں آج بھی ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے؟ پاکستانی اس ملک میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ کون سے عظیم صحابی ہیں جن کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بھی جانیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اس ملک کا آفیشل نام جمہوریہ ترکیہ ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت دو بڑے بر اعظموں میں آباد ہے، ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ۔ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو ایک ہی وقت میں دو بر اعظموں میں آتے ہیں، اور ترکی انہی میں سے ایک ہے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 87 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ رقبہ تقریباً 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے حساب سے دنیا میں 37ویں نمبر پر ہے۔ مسلم ممالک میں رقبے اور آبادی دونوں کے اعتبار سے یہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اب آتے ہیں ترکی کی سرحدوں کی طرف۔ ترکی کی سرحدیں یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، ایران، عراق اور شام کے ساتھ ملتی ہیں۔ شمال کی طرف بحیرہ اسود کے ساتھ طویل ساحلی پٹی بھی موجود ہے، جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ تجارت اور سیاحت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا دارالحکومت استنبول ہے، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اسی شہر کا نام سنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی کا اصل دارالحکومت انقرہ ہے۔ استنبول کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کیپٹل نہیں۔ استنبول کا ایک مشہور مقام ہے گرینڈ بازار۔ یہ دنیا کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں 4,000 سے زائد دکانیں ہیں اور 25,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہاں سے کپڑے، زیورات، قالین اور ترکی کی مشہور اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ ترکی کی 99% آبادی مسلمان ہے، جبکہ باقی 1% میں عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ استنبول میں قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے آپ یورپ میں آ گئے ہیں۔ ہر طرف یورپ جیسا ماحول اور کلچر۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے باسفورس۔ یہ ایک سمندری لکیر ہے جو استنبول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک حصہ یورپ میں ہے اور دوسرا ایشیا میں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو بیک وقت 2 بر اعظموں میں آباد ہے۔ یہاں کشتی کی سیر زندگی کا انمول تجربہ ہے۔ ایک طرف پرانے محلے اور دوسری طرف جدید عمارتیں۔ یہ منظر دل کو موہ لینے والا ہوتا ہے۔ ترکی کی گلیوں میں ہر جگہ مزیدار کھانوں کے ریسٹورنٹس ہیں۔ خاص طور پر ترک ناشتہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر آپ میں سے کسی دوست نے یہ ناشتہ کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دنیا کے باقی ناشتوں سے منفرد بناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی اور مدینہ منورہ میں آپ کے میزبان تھے، وہ تبلیغ اسلام کے لیے استنبول آئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ ان کا مزار ایوب سلطان کے نام سے مشہور ہے، جو استنبول کے ایوب علاقے میں موجود ہے۔
یہ مزار مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے جہاں لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عثمانی دور کے سب سے عظیم حکمرانوں میں ایک سلطان سلیمان اول تھے، جنہیں سلیمان دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں سلطنت بہت وسیع اور مضبوط ہوئی۔ ان کا مقبرہ استنبول کی مشہور سلیمانی مسجد کے احاطے میں ہے، جو عبادت کے ساتھ اپنی تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، مولانا روم کا نام کون نہیں جانتا؟ اسلام کے بڑے صوفی، شاعر اور اللہ کے نیک بندے۔ ان کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ یہ جگہ دنیا بھر کے صوفی عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مولانا روم کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو صبر، محبت اور انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ اسی طرح ترکی کا ایک قصبہ ہے سوگوت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ آباد ہوا تھا۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد تھے۔ ان کا مزار آج بھی سوگوت میں ہے۔ ترک عوام کے لیے یہ نہ صرف مقدس مقام ہے بلکہ ان کی قومی شناخت بھی ہے۔ مشہور ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کی وجہ سے اس مقام کو دنیا بھر میں مزید شہرت ملی۔ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی قبر ترکی کے شہر بورسا میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی طوفان کے بعد ترکی کے ایک پہاڑ جوڈی پر رکی تھی۔ یہ سرزمین ہمیشہ سے طاقتور بادشاہوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ سکندر اعظم نے بھی اسے فتح کیا۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر کے یہاں قسطنطنیہ شہر آباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قسطنطنیہ ایک دن ضرور فتح ہوگا۔ یہ خواب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے پورا کیا اور یوں یہ شہر اسلام کا مرکز بن گیا، جو آج استنبول کہلاتا ہے۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد ہیں، جن میں سب سے مشہور آیا صوفیہ ہے۔ یہ 1500 سال پرانی عمارت پہلے چرچ تھی، پھر مسجد بنی، پھر عجائب گھر اور اب دوبارہ مسجد ہے۔ ترکی کے لوگ سوشل میڈیا کے بہت شوقین ہیں اور یہ دنیا کے بڑے یوزرز میں شمار ہوتے ہیں۔ عثمانی سلطنت 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی۔ 1922 میں سلطنت کا خاتمہ ہوا اور جدید ترکی وجود میں آیا، جس کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے۔ 1923 میں معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کی نئی سرحدیں طے کی گئیں اور کئی پابندیاں لگائی گئیں۔ یہ معاہدہ 100 سال تک رہا اور 2023 میں اس کی مدت پوری ہوئی۔ موجودہ صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے بہت ترقی کی۔ 2023 میں ترکی نے 5 کروڑ سیاحوں کو خوش آمدید کہا۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ سیاحت سے ترکی ہر سال $60 ارب سے زیادہ کماتا ہے۔ استنبول، اناطولیہ اور کیپادوکیا سب سے مشہور علاقے ہیں۔ کیپادوکیا اپنی جادوئی وادیوں اور ہزاروں رنگ برنگے غباروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ صبح کے وقت غباروں کا منظر خواب جیسا لگتا ہے۔ اسی طرح استنبول کا ٹاپ کاپی پیلس عثمانی سلاطین کی رہائش گاہ تھا۔ یہاں کے ہر حصے میں اسلامی فن تعمیر کے نمونے ملتے ہیں۔ بلو مسجد یعنی سلطان احمد مسجد بھی استنبول کی سب سے یادگار عمارتوں میں سے ہے۔ یہاں ایک اور حیرت انگیز مقام بیسیلیکا سسٹرن بھی ہے، جو زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 336 ستونوں پر مشتمل یہ نظام 532 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ آج بھی یہ جگہ سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ترکی کا شاندار سفر۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔